یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، فرمایا یہ اللہ پاک سے دغا بازی کرتے ہیں اور ایمان والوں سے، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اور ایمان والوں کے، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، یہ اصل میں اپنے آپ کو دغا اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کو تو دے نہیں سکتے دھوکہ۔ ہاں وما یشعرون، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، خبر نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو اتنی بڑی ذات ہے، یہ اللہ کو دے ہی نہیں سکتے اور ایمان والوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے۔ یہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اور پھر اللہ پاک ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ جی اللہ پاک ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جو جھٹلاتے تھے، یعنی آخرت کے دن کو، اللہ کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، ہاں فساد نہ ڈالو، نقصان نہ پہنچاؤ، قالوا انما نحن، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں فساد ڈالتے، یعنی فساد بھی کرتے ہیں اور فساد کا مانتے بھی نہیں ہے کہ ہم فساد کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک نے کہا ان کی بیماری، یعنی ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس لیے انسان ایمان کی تیاری کرے، ایمان کے لیے اعمال کرے، نہ کہ صرف ایمان کے جھوٹا ہونے کے دعوے کرے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں کر رہے، کلمہ نہیں صحیح پڑھتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو گویا کہ ایمان یہ جھوٹے ہیں۔ فساد مت کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یعنی ان کی دو رخی روش سے جب فتنے فساد واقع ہونے لگے اور کسی خیر خواہ نے فہمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، ایسے آپ لوگ اعمال نہ کرو، ایسی حرکتیں نہ کرو، اس سے فساد برپا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بجائے مفسد اور کہ کیا کہتے ہیں، مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہے بھائی، کسی کو نقصان پہنچانا اور اس کو کہتے ہیں جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، گویا کہ بجائے اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا، وہ غلط کام کو بھی کیا کہتے ہیں، یہ تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو غلط نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا جان لو، غور سے سنو کہ یہ لوگ کیا ہیں، فساد مچانے والے ہیں، خرابی کرنے والے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور پھر جب ان سے کہا جاتا، کسی نے کہا ایمان لے کر آؤ، اور جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، بظاہر ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لے آئے وہ بے وقوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر اذیت غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ جو مسلمان صحابہ ایسے تھے جو غریب تھے، شریف تھے، طبیعت کے اندر فساد نہیں تھا، تو ان کو کہتے تھے کہ ہم ایسا ایمان لے آئے ہیں جیسے وہ بے وقوف لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوف یہ نہیں ہے، یاد رکھو، الا یاد رکھو کہ بے شک یہی ہیں خود بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمان لانے والے یہ بے وقوف ہیں، حالانکہ دولت حاصل کرنے والا اور جو ہیرے جواہرات حاصل کرنے والے کو بے وقوف نہیں کہا جاتا، وہ تو سمجھدار ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ یہ اتنا بڑا ہیرا مسلمانوں کو اللہ نے دیا، ایمان کا اتنی بڑی دولت دی، جو اتنی بڑی دولت حاصل کرے کیا وہ بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں در حقیقت یہ خود بے وقوف ہے۔ الا انہم، جان لو کہ یہی خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو علم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
جب یہ ملاقات کرتے کسی مسلمان سے، جب یہ ملاقات کرتے کسی مسلمان سے، جب یہ ملاقات کرتے کسی مسلمان سے تو کیا کہتے؟ تو ہم ایمان لے آئے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے، وہ ملاقات کرتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ان سے الگ ہوتے یعنی تنہا ہو کے اپنے شیاطین یعنی اپنے بادشاہ، اپنے وزیر، اپنے دوستوں کفار کے پاس چلے جاتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، ہم کفر میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، ہم تو مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ہنسی کرتا ہے ان سے، استہزاء فرماتے ہیں اللہ پاک بھی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، فی طغیانہم، سرکشی میں، حالت یہ کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ یعمہون، پاگل پنے کی سرکشیوں میں وہ مگن ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، جنہوں نے مول لے لی گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ ہاں، اتنا گندا کام کیا انہوں نے، اتنا سستا سودا کیا کہ اتنی بڑی دولت دے کر گھٹیا قسم کی انہوں نے دولت لے لی۔ یعنی انہوں نے ہونا یہ چاہتا کہ گمراہی کو چھوڑ دیتے اور ایمان لے کر آتے، ہدایت حاصل کرتے، ہدایت پہ چلتے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہم جس راستے پر ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ایمان والے، لہٰذا انہوں نے جہالت کو، گمراہی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے وقوفی کرتے ہوئے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، سو اس سوداگری نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا، اس سوداگری نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہ رہے، اور یہ نہیں ہوئے راہ پانے والوں میں، یعنی ہدایت پر۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اللہ پاک دے کر سمجھاتے ہیں تو ایسے ہے، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہ تو ایسے ہے کہ جب کسی نے آگ جلائی اور جب آگ روشن ہوئی، اس کے آگ نے آس پاس روشن کر دیا تو زائل کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑا ان کو اندھیری میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، آگ تو ہے لیکن وہ ایسا کر دیا اللہ نے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے اس کی روشنی ختم کر دی۔ اور اللہ نے اسی طرح جیسے یہ گمراہ ہوئے اور یہ سمجھتے ہمارے پاس روشنی ہے، ہدایت ہے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، گمراہ کر دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیری میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے جو کانوں کی جو قوت سماع ہے وہ بھی سلب کر لیں، دیکھنے کی عقل بھی نہ ہو، پھر ان کا آگ کوئی فائدہ دے گی؟ آگ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، کیا ہو گیا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں یہ، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی آگ جل رہی ہے، آگ نے ان کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا کچھ دکھانا ہے، آگ تو جلا لی انہوں نے، لیکن آنکھیں اللہ نے، کان اور جو ہے سب کچھ چھین لیا اللہ نے، تو اب کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور فرمایا یہاں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش پڑ رہی ہو، زور سے بارش ہو رہی ہو آسمان سے، من السماء آسمان سے، صیب بارش ہونے والی، می ہو رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرا ہو، بالکل اندھیری چھا جاتی، جب بارش ہو رات کے وقت تو اندھیری چھا جاتی ہے،
اور رعدن اور گرج ہے، و برق بجلی ہے، ہاں اندھیرا بھی ہو گیا اور بادل گرج رہے اور جو ہے بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذان من الصواعق حذر الموت، انہوں نے کیا کیا، وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے۔ آواز آتی نا بجلی کی، جب بجلی کی آواز آتی تو ڈر جاتے ہیں، بہت سارے بچے ڈر جاتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتی ہے، جہاں کہیں پڑتی ہے وہاں درختوں کو بھی جلا دیتی ہے، اگر انسان کے اوپر پڑے تو انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ کئی آدمی ایسے فوت ہو گئے ہیں، مویشیوں پہ پڑتی تو مویشی مر جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم من الصواعق، کڑک کی وجہ سے ڈر، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ تو فرمایا ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کافر لوگوں کو، اللہ گھیرنے والا ہے کافر لوگوں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، یعنی تیز ہو بجلی اور روشنی ہو جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی جائیں، اور کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب ان پر روشنی آنے لگتی ہے، روشن ہو جاتا ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی باہر جل رہے ہیں۔ بجلی میں یہ ہوتا ہے رات کے وقت جو ہے بجلی جب کڑکتی ہے، اندھیری ہوتی ہے ویسے تو، اب بجلی چمکتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر چمکتی ہے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، جتنی دیر چمک دیکھی تھوڑے سے آگے چلے چند قدم، جیسے ہی چمک ختم، روشنی ختم، وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت مطلقہ رکھتے ہیں، قادر مطلق ہے تمام چیزوں پر۔ لہٰذا یہ لوگ اگر ہدایت پر آنا چاہتے تو اللہ ان کو ہدایت دیتے، یہ خود ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا اور ان کو انہی کے اس کے اندر جال میں پھنسائے رکھا، اس لیے کہ یہ استہزاء کرتے تھے مسلمانوں سے، اللہ سے۔ اللہ پاک فرماتے ہم بھی ان سے استہزاء کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الماکرین ہیں، اور ان کو صحیح وہ کرنے والا، اگر یہ سیدھے راستے بنیں گے تو اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔